وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ لقد ارسلنا رسولنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط۔ یقیناً ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو بالبینات، واضح نشانیاں دے کر، وانزلنا معهم الكتاب والمیزان، اور ان کے ساتھ ہم نے کتاب بھی نازل کی اور میزان بھی نازل کی۔ میزان کا معنی ترازو بھی اور میزان کا معنی توازن بھی، دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے نازل کیا لیقوم الناس، تاکہ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ جو ہیں وہ انصاف پر قائم ہو جائیں، عدل پر قائم ہو جائیں۔ عدل پر قائم کرنے کے لیے اللہ نے میزان اور کتاب نازل کی ہے۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور ہم نے لوہا بھی نازل کیا۔ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيد، اس میں بڑی سختی ہے۔ باس کا معنی سختی بھی ہوتا ہے، باس کا معنی لڑائی بھی ہوتا ہے۔ تو باس سمپلی جو ہے وہ کسی سخت چیز کو بھی کہہ دیتے ہیں۔ بؤس سختی بھی ہوتی ہے، اور بعض اوقات سزا بھی ہوتی ہے، بعض اوقات جسمانی تکلیف، بأساء والضراء قرآن میں آتا ہے۔ اور مطلب اس کے مختلف معنی ہیں، سختی بھی لڑائی بھی، معروف معنی یہی دو ہیں کہ اس میں شدید لڑائی ہے، یہ کہہ لیجئے۔ اور جب شدید لڑائی اس کا ترجمہ کریں گے، اس کا مطلب اس میں جہاد کا سامان ہے۔ جہاد ہوتا ہی لوہے سے، تلواریں بنتی ہیں، تیر بنتے ہیں اور نیزے بنتے ہیں، اور جتنے سامان آج کے جدید ترین سامان حرب جو بنتے ہیں وہ سارے لوہے سے بنتے ہیں۔ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اس کے علاوہ اس میں بہت سارے فائدے ہیں لوگوں کے لیے، لوہے میں بڑے فائدے ہیں۔ اور ایک فائدہ یہ ہے کہ اس میں بڑی سختی، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، اور یہ اس لیے ہے تاکہ اللہ جان لے، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، تاکہ اللہ کو معلوم کو اللہ معلوم کر لے، کیا مَن يَنصُرُهُ وَرُسُولَهُ بِالْغَيْبِ، کون اللہ کی مدد کرتا ہے اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے بغیر دیکھے، یعنی اللہ کو اور دیکھے بغیر اللہ کے اور اللہ کے رسولوں کی کون کون مدد کرتا ہے، یہ جاننے کے لیے یہ اللہ نے سارا کچھ بنایا ہے۔ ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ بہت طاقت والا اور بڑے غلبے والا۔ اچھا جی، یہ یہاں پہ ایک پورا وہ جو میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ پورے نظام زندگی چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جتنا توازن اور اعتدال ہے، اور ایک اجتماعی زندگی کے لیے جتنا توازن اور اعتدال ضروری ہے، اس کا تذکرہ اللہ کریم نے اس آخری حصے میں فرمایا۔ تو فرمایا ہم نے اپنے رسول بھیجے، اور رسولوں کو یوں اگر ہم ترتیب سے دیکھیں تو پیچھے تقدیر کی بات ہوئی تھی کہ ہر چیز جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے، تو یہاں یہ بات ہوئی کہ رسول بھیجے اور رسولوں کے ساتھ ہم نے کتاب اور میزان بھیجی۔ اور میزان کو اگر لفظ میزان کا معنی ترازو بھی ہے، اور لفظ میزان کا مطلب توازن اور اعتدال بھی ہے، کہ ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے کون سی چیز پیمانہ اللہ نے نازل کیا، یعنی کتاب بھی نازل کی اور پیمانہ بھی نازل کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ معاشروں میں جتنی اقدار ناپی جا سکتی ہیں، اور جتنا معاشرتی اقدار کو یا انسانوں کے معاشروں کو کیلکولیٹ کیا جا سکتا ہے یا اس کی اسیسمنٹ کی جا سکتی ہے، تو کون بتائے گا کہ فلاں معاشرہ اچھا ہے اور فلاں معاشرہ اچھا نہیں ہے؟ کون بتائے گا سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے؟ کون بتائے گا کہ خیر کیا ہے، شر کیا ہے؟ بہت لمبی بحث ہے جو فلاسفہ نے کی ہے، خیر اور شر۔ اگر آپ اس کی فلاسفہ کی اور متکلمین کی بحث پڑھ لیں تو کتنے ہی خیالات ہیں کہ خیر کا منبع کون ہے، خیر کا ماخذ کون ہے، کون بتائے گا کہ یہ خیر ہے، کون بتائے گا کہ یہ شر ہے؟ یعنی یہ ایک بہت بڑی بحث ہے کہ اس کا یعنی معاشرہ جس کو خیر کہے وہ خیر ہوتی ہے، معاشرہ جس کو شر کہے وہ شر ہوتا ہے، پارلیمنٹ جس کو خیر اور شر کہہ دے وہ ہوتا ہے۔ پارلیمنٹ بیٹھ کے اگر قانون پاس کر دے کہ بدکاری جائز ہے تو کیا وہ جائز ہو جائے گی؟ تو خیر اور شر کیا چیز ہے آخر؟ معاشرے والے سارے مل جائیں
اور مل کے آپس میں فیصلہ کر لیں کہ یہ چیز خیر ہے یہ چیز شر ہے، تو کیا وہ خیر اور شر ہوگی؟ یا پھر ایک آدمی ذاتی ذوق سے کہے، جیسے سوفسطائیہ نے کہا تھا کہ مین از دا میئر آف آل تھنگس. انہوں نے کہا تھا اخلاقی اصول سارے ادھر ادھر سے ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آدمی کو خود پتہ ہے میرے لیے کیا چیز اچھی ہے اور کیا چیز بری ہے. جو آدمی ہے خود یہ ہر چیز کا پیمانہ ہے. مین از دا میئر آف آل تھنگس. انڈیویجولی انفرادی طور پر ہر آدمی اپنی خیر اور شر کا اور اپنی ہر اخلاقی فضیلت کا پیمانہ خود ہے. جو اس کو اچھا لگے یا اس کو فائدہ دے وہ خیر ہے، اور جو اس کو نقصان دے وہ شر ہے. لہذا ایک چیز ایک شخص کے لیے خیر اور بیک وقت دوسرے کے لیے شر ہو سکتی ہے. یعنی ایک ہی چیز سے ایک کو فائدہ ہو رہا ہو دوسرے کو نقصان ہو رہا ہو، تو ایک کے لیے خیر ہے دوسرے کو، یعنی یہ بھی ایک خیال. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میزان جو انفرادی معاملات بھی توازن اور اعتدال میں رکھتی ہے اور اجتماعی زندگی کو بھی توازن اور اعتدال میں رکھتی ہے، وہ میزان اللہ نے انبیاء کو عطا فرمائی ہے. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، کہ ہم نے ان کے ساتھ کتابیں بھی نازل کی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والمیزان، اور وہ میزان ہم نے سارے نبیوں کو عطا کیا. لہٰذا جو سابقہ انبیاء تھے وہ بھی اللہ کی طرف سے میزان لے کے آئے، توازن اور اعتدال کا، ماڈریشن کا، اور انلائٹنڈ ماڈریشن کا، اور واٹ ایور جتنے جدید ترین الفاظ ہوں گے، سب سے بہترین مفہوم وہی ہوگا جو انبیاء نے بتایا. بہترین توازن و اعتدال وہ ہوگا جو انبیاء نے بتایا. معاشرے متوازن کیسے رہتے ہیں، معاشروں کے اندر اجتماعی زندگی میں توازن اور اعتدال کیسے آتا ہے، وہ نبیوں نے بتایا ہے، کیونکہ اللہ نے نبیوں کے اوپر نازل کیا ہے. اب یہاں سے ایک بات یہ بھی سمجھ آتی ہے، اور جو پہلے بھی کئی دفعہ عرض ہو چکی، کہ نبی پہلے ہے کتاب بعد میں ہے. ایسا نہیں کبھی ہوا کہ کتابیں آ گئی ہوں اللہ کی طرف سے بس کتابیں مان لو. نبی پہلے آتا ہے. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، ان کے ساتھ اللہ نے کتاب نازل کی ہے. نبی کی تائید کے لیے قرآن، یعنی نبی کی تائید کے لیے قرآن آیا ہے، نبی کی تائید کے لیے کتاب آتی ہے، اور اصل میں پہلے اللہ نبی بھیجتا ہے پھر اس کے اوپر کتاب بھیجتا ہے. اس لیے جو شخص یہ کہتا ہے یا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن ہدایت کے لیے کافی ہے، ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ صاحب قرآن کے بغیر قرآن کی کوئی حیثیت نہیں ہے. قرآن کی حیثیت بنتی ہے صاحب قرآن کے ساتھ. لہذا پہلے انبیاء ہے لقد ارسلنا رسولنا، یقیناً ہم نے اپنے رسول بھیجے ہیں. وانزلنا معهم الکتاب، ان کے ساتھ ہم نے کتابیں نازل کی ہیں، اور ساتھ ہم نے میزان بھی نازل کی ہے. اور اس کا فائدہ کیا تھا، کس مقصد کے لیے کیا ہے؟ مقصد کیا تھا؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو جائیں. اچھا، یہ میں نے بھی ترجمہ کرتے وقت کہا انصاف پر قائم ہو جائیں، اور ہم جو ہیں وہ مجبور ہیں کہ اردو زبان میں انصاف کے علاوہ اور کوئی لفظ ہی کوئی نہیں ہے، ہمیں انصاف ہی کہنا پڑتا ہے. حالانکہ انصاف بھی عربی زبان کا لفظ ہے، اور اللہ کریم نے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عدل قائم کرنے کے لیے ایک جگہ بھی لفظ انصاف استعمال نہیں فرمایا، کیونکہ انصاف کا معنی ہے نصف نصف کرنا، آدھا آدھا کرنا، اور آدھا آدھا کرنا انصاف نہیں ہوتا. انصاف یہ ہوتا ہے جس کو ہم انصاف کہتے ہیں اپنی اردو زبان میں. انصاف یہ ہوتا ہے کہ جس کا جتنا حق بنتا ہے وہ دے دے. ہو سکتا ہے کسی کا حق جو ہے کسی جھگڑے میں وہ 80% بن رہا ہو، کسی دوسرے کا 20% ہو، کسی ایک کا 90% ہو، دوسرے کا 10% ہو سکتا ہے 50% ہو، 60-40 ہو، جتنا بھی ہو. تو جتنا اس کا حق بنتا ہے اس کو دے دے، اس کو عدل کہتے ہیں. اور قرآن نے لفظ استعمال کیا ہے، یا عدل استعمال کیا ہے یا قسط استعمال کیا. اور عدل اور قسط آپس میں مترادفات. عمومی طور پر اگر الگ الگ استعمال ہوتے ہیں، قسط کہیں اور استعمال ہو رہا ہے، عدل کہیں اور استعمال ہو، دونوں کا ایک دوسرے کی جگہ پہ استعمال ہو جاتا ہے، معنی برابر ہے. لیکن اگر قسط اور عدل اکٹھے استعمال ہوں اور پھر اس کا فرق سمجھنا ہو کہ یہ فرق کیا ہے، تو تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ عدل ہے کسی حقدار کو حق دے دینا اس کا، اور جو اس کا حق بنتا ہے نا اس حصے کو، جو مثال کے طور پر ایک کا 80% بنتا ہو، دوسرے کا 20% بنتا ہو، تو جس کا 20% بنتا ہے وہ بھی قسط ہے، اور جس کا 80% بنتا ہے یہ بھی قسط ہے. یہ اس کا قسط ہے، یہ اس کا قسط ہے. تو جو عدل کا نتیجہ ہوتا ہے گویا وہ قسط ہوتا ہے. تو جو جس کا جتنا حق بنتا ہے اس کو جو آپ نے وہ دینا ہے وہ قسط ہوتا ہے.
لیکن اس کو یہ بطور ورب بھی استعمال ہوتا ہے، بطور فعل بھی استعمال ہوتا ہے، اور جب یہ بطور فعل استعمال ہوتا ہے تو وہ بھی عدل کی جگہ پہ ہوتا ہے۔ اور یہ اس صورت میں امام بخاری علیہ الرحمہ نے بھی اپنی الجامع الصحیح کے آخری باب میں، آخری کتاب کے آخری باب میں اس کی وضاحت کر دی ہے کہ ایک جو قسط ہے یہ خود دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، دونوں کا جو مادہ ہے وہ قاف سین طا ہی ہے، لیکن یہ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، دونوں ایک دوسرے کے الٹ ہیں۔ اس کا صرف جو ہے نا ماخذ، جو باب ہے نا، باب جس کو اوزان کہتے ہیں، صرف باب کے یعنی وزن کے فرق سے اس کا معنی بدل جاتا ہے۔ اگر تو ثلاثی مجرد سے آئے تو اس کا فاعل بنتا ہے قاسط، اور اگر یہ آئے باب ثلاثی مزید فی سے اقسط یقسط تو اس کا فاعل بنتا ہے مقسط۔ تو جو مقسط ہوتا ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے عدل کرنے والا، اور جو قاسط ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ظلم کرنے والا۔ قاسط وہ جو حصہ نہ دینے والا ہو، مقسط وہ جو حصہ دینے والا ہو، لہذا لفظ وہی ہے قسط، لیکن یہ دو متضاد معنوں میں چلا جاتا ہے جب یہ باب یعنی ثلاثی مجرد جو ہے اس کو وہ یہ اہل لغت کی زبان ہے وہ کہتے ہیں، میں عام طور پہ جو ٹیکنیکلٹیز ہیں اس کی طرف نہیں جایا کرتا، سمجھ کی بات، کیونکہ میں تو اتنا بڑا عالم بھی نہیں ہوں، سادہ سی بات کرتے ہیں الحمدللہ جو سمجھ میں آ جانے والی ہو، لیکن بہرحال وہ اہل علم کہتے ہیں کہ جب یہ ثلاثی مزید فی سے آتا ہے، ابواب کے خواص ہوتے ہیں، ہر باب کا ایک خاصیت ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں خواص الابواب۔ تو جو ثلاثی مزید فی ہے اس میں خصوصیت ایک ہوتی ہے اعطاء ماخذ، اس کو کہتے ہیں اعطاء ماخذ، اور جو ثلاثی مجرد ہوتا ہے اس میں خصوصیت ایک ہوتی ہے سلب ماخذ۔ یہاں اعطاء ماخذ ہے، وہاں سلب ماخذ ہے، یعنی اگر وہ اقسطہ ہوا تو اس کا مطلب ہوگا کہ اس کا حصہ دینا، اعطاء ماخذ، اور اگر ثلاثی مجرد سے ہوا تو اس کا مطلب ہوگا اس کا حصہ لینا، تو یہ ظالم ہو گیا اور یہ عادل ہو گیا۔ لہذا قاسط جو ہے وہ جائر ہے، ظالم ہے، اور جو مقسط ہے یہ عادل ہے، یہ اس کا حصہ دینے والا ہے۔ لیکن جو قسط اقسط یقسط والا ہے، جو حصہ دینے والا ہے، اعطاء ماخذ والا ہے، وہ اور عادل یہ برابر ہیں، ٹھیک ہے؟ مقسط اور عادل برابر ہوتے ہیں، قاسط اور عادل برابر نہیں ہوتے، وہ ایک دوسرے کے متضاد ہوتے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِيَقُومُ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، لوگوں کو حصہ دینے والے بن جائیں، لوگ عدل پر قائم رہنے والے بن جائیں۔ اس لیے اللہ نے یہ پورا متوازن نظام اپنے نبیوں کے ذریعے، اور سارے نبی جتنے آئے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سب نے اسی نظام کو قائم کرنے کی کوشش کی جو اللہ نے کتاب اور میزان کے ذریعے سے عطا فرمایا تھا۔ اور یہ میزان پیمانہ ہے، اس کو اگر ترازو بھی اس کا معنی کریں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ پیمانہ عطا کیا جو چیزوں کو ایویلیویٹ کر کے ان کو اپنی اپنی جگہ پہ رکھتا ہے، وہ پیمانہ، اس کا نام میزان۔ توازن، جہاں وزن برابر ہو، توازن کا مطلب ہے جہاں وزن برابر ہو، اور میزان وہ چیز جو وزن کو برابر کرے اور اس کو تول لے، اس کا وزن تولنے والی چیز، وہ ترازو ہوتا ہے۔ لہٰذا اس کو آپ اس کا ترجمہ جو ہے اس کے معانی میں اہل ایمان، اہل تفسیر نے اور اہل علم نے پھر فرق کیا۔ وہ کہتے ہیں اس کا معنی ایک تو ہو جائے گا عدل و انصاف قائم کرنا، یعنی میزان وہ چیز ہے جو عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ دوسرا، میزان سے مراد دین حق ہو جائے گا، کہ جو دین ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو دین نازل کیا ہے، کتاب، نبی، کتاب اور دین ہی تو دیا ہے، لہذا یہ جو میزان ہے وہ نبی کی دی ہوئی شریعت ہے جو دین حق ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، تو دین حق جو ہے گویا وہ میزان، تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور وضاحت فرما دی، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا، گویا وہ متوازن جو وہ توازن جو انسانی طبیعت کا تقاضا ہے، جس فطرت پر انسانوں کو بنایا گیا ہے، جو اس فطرت کا تقاضا ہے، وہ توازن پیدا ہوتا ہے، اس دین حق سے پیدا ہوتا ہے۔ لہٰذا اس سے مراد عدل و انصاف قائم کرنا عمومی طور پر، اور دین حق دونوں اس سے مراد ہے،
اور تیسرا جو اس کا معنی ہے وہ قانون جزا و سزا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. یہ جو جتنا عدل قائم کرنے کے لیے جو اللہ نے قانون نازل کیا ہے جزا و سزا کا، جس کے ذریعے سے توازن قائم ہوتا ہے، اس کا نام میزان ہے. لہذا میزان سے مراد عدل و انصاف کرنا، میزان سے مراد دین حق، اور میزان سے مراد قانون جزا و سزا جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. تینوں اس سے مراد ہو سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو یہ دے کے عطا فرما کے پھر بھیجا ہے. اور اس لیے بھیجا ہے لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو جائیں اور لوگ ایک دوسرے کو حق دینے والے بن جائیں. یعنی حق چھیننے والے نہیں، حق دینے والے بن جائیں. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اس کے ساتھ ہی اللہ فرماتا ہے ہم نے لوہا اتارا. اب اس پر جو ہے نا بعض لوگوں نے تو بڑی سادہ سی بات کر دی ہے مفسرین نے کہ انزلنا، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے لوہا اتارا. لوہا کو آسمان سے اترا ہے؟ لوہا تو زمین سے نکلتا ہے. اللہ فرماتا ہے آسمان سے اتارا. تو یہ کیوں کہا انزلنا، ہم نے اتارا؟ تو مفسرین کا خیال یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز اللہ کے حکم سے ہوتی ہے اور حکم اوپر سے آتا ہے. اس لیے جب اللہ فرماتا ہے وانزلنا، اس چیز کی عظمت کا اظہار کرنے کے لیے اور اس کی عظمت کا احساس دلانے کے لیے، کسی چیز کی عظمت کا احساس دلانے کے لیے اللہ فرماتا ہے یہ ہمارے حکم سے ہوئی ہے. جو لوہا تمہیں ملا ہے وانزلنا الحدید. اور اس کی مثال وہ دیتے ہیں جیسے سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 8 جو جوڑے ہیں ثمانیۃ ازواج وہ نازل کیے. وانزل لکم، اللہ تعالیٰ نے وانزل لکم من الانعام، اللہ تعالیٰ نے چوپایوں میں سے تمہارے لیے نازل کیے ثمانیۃ ازواج، 8 جوڑے. اب حیوانات کوئی نازل ہوئے ہیں، یعنی مویشی جو ہے وہ نازل تو نہیں ہوئے. تو جیسے وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے انزلہ کا لفظ استعمال فرمایا کہ ہم نے اس کو نازل کیا اور اللہ نے نازل کیا اس کو، یہاں اللہ تعالیٰ اس لوہے کو جو فرما رہا ہے کہ ہم نے نازل کیا، تو یہ دراصل اس کی عظمت کا احساس دلانے کے لیے، یعنی عظیم نعمت ہے اور اس عظمت نعمت کا احساس دلانے کے لیے ہمیں یہ کہہ دیا ہے. اور یہ قرآن کا اسلوب، اور دوسری جگہ جو مویشیوں والا جو معاملہ ہے وہ بھی اسلوب جو ہے اس بات کی تائید کرتا ہے. یہ بات درست ہو سکتی ہے اور یہ تفسیر عام طور پر مفسرین نے یہی لکھی. لیکن اس کو اگر تھوڑا سا غور کریں، اور میں نے اس پر غور کیا اور میں نے اس کے اوپر کچھ آرٹیکلز بھی پڑھے اور ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ اللہ نے انزلنا کیوں کہا ہے، تو ایک بات سمجھ آئی کہ جو سائنسدان ہے نا وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ لوہا زمین سے نہیں نکلتا، یہ آسمان سے نازل ہوا ہے. یعنی میں حیران رہ گیا جب میں نہیں پڑھا تھا. وہ کہتے ہیں کہ آسمان، یہ جو ہم تو کہتے ہیں سمجھتے ہیں نا زمین سے نکلتا ہے، زمین سے نکلتا ہی نہیں ہے لوہا. لوہا پیدا ہی اس وقت ہوتا ہے جب اجرام فلکی ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، جن کو سائنسدان اپنی زبان میں نووا اور سپر نووا کہتے ہیں، کہ جب ان کا ٹکراؤ ہوتا ہے کہیں دور دراز خلا میں، اور وہ ٹکراؤ ہوتا ہے، وہ آپس میں ٹکراتے ہیں، اس سے ایک بہت بڑا جو ہے وہ دھماکہ ہوتا ہے، اسپارکنگ ہوتی ہے، اس میں سے کچھ جو ہے وہ جو انگارے نکلتے ہیں، وہ انگارے پھر ٹھنڈے ہو کے ایک لوہے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور وہ زمین پر گرتے ہیں اور زمین میں مختلف جگہوں پہ وہ محفوظ ہوتے گئے آہستہ آہستہ. اصل میں یہ آسمان سے ہی نازل ہوا ہے. لہذا آپ بھی اس پہ پڑھ لیجئے کہ بڑی حیرت والی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ لوہا آسمان سے نازل ہی ہوا ہے، زمین کی پیداوار نہیں ہے، یہ زمینی چیز نہیں ہے، یہ آسمانی چیز ہے. اور یہ زمین میں ہمیں تو زمین سے ملتا ہے. اللہ فرماتا ہے وانزلنا. تو میں نے عرض کیا کہ اگر مویشیوں والی جو انزلہ کی اصطلاح اللہ کریم نے ان کے لیے یہی فعل استعمال کیا ہے، اس سے جو عام مفہوم ہے وہ بھی درست ہے اور وہ ہی درست کہہ دینا چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ والا کہ واقعتاً اللہ نے آسمانوں سے نازل کیا ہے، یہ تو پھر اس پوٹینشل نالج کا حصہ ہوگا اور ایکوائرڈ نالج کا حصہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے پوٹینشل میں رکھا ہے
قیامت تک انسان جو ہے کچھ علوم حاصل کرتے جائیں گے، جیسے جیسے ایکسپلوریشن اور ایکسپلینیشن کائنات کی ہوتی جا رہی ہے، جس کو یہ تحقیق والے استعمال کرتے ہیں کہ کوالیٹیٹیو اور کوانٹیٹیو جو ریسرچ ہے وہ جاری رہتی ہے، تو ایک کے ذریعے سے ایکسپلینیشن ہوتی ہے کائنات کی اور ایک کے ذریعے سے ایکسپلوریشن ہوتی ہے۔ لہٰذا کائنات کی ایکسپلوریشن اور ایکسپلینیشن کے نتیجے میں جو کچھ حاصل ہوتا ہے، اور جب انسان کسی حتمی نتیجے پہ پہنچتا ہے اور سائنس کسی حتمی نتیجے پہ پہنچتی ہے اور ایکوائرڈ نالج کسی حتمی نتیجے پہ پہنچتا ہے، تو وہ اس الہامی نالج کے عین مطابق ہوگا۔ یہی وہ بات ہے جو اللہ کریم نے فرمائی کہ ہم سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم ان قریب ان کو نشانیاں دکھاتے جائیں گے آفاق میں، ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات میں بھی اور ان کے وجودوں میں بھی، حتیٰ یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان کے اوپر واضح ہو جائے گا جو قرآن نے کہا ہے وہی حق۔ لہذا جیسے جیسے سائنس تحقیق کر رہی ہے بہت ساری چیزیں جو ہیں سمجھ میں آتی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو لوہے کے نازل ہونے والی بات ہے، اور تاریخی طور پر سائنسدانوں نے کہا ہے کہ یہ جو جب سے کائنات بنی ہے اس وقت سے جو اوپر سے شعابیے، جس کو شعابیوں کا ٹکرانا ہم کہتے ہیں، شعابیے ٹکراتے ہیں جی آپس میں، آگ پیدا ہوتی ہے جی، اور آگ پیدا ہوتی ہے تو اس سے جو بہت بڑے بڑے ٹکڑے الگ ہو جاتے ہیں، وہ الگ ہو جاتے ہیں، وہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، وہ لوہا بن جاتا ہے، وہ نیچے آتا ہے، آ کے زمین میں دفن ہو گیا۔ ہم زمین سے نکالتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں زمین سے نکلا ہے، اصل میں یہ آسمانی ہی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ فیہ باس شدید و منافع للناس، یہ جو لوہا ہے اس کے اندر بڑی سختی ہے۔ باس شدید، باس شدید کا معنی، اگر اس کا معنی سختی کریں تو اس کا مطلب ہے بہت زیادہ سختی ہے۔ اب لوہا جو ہے اس سے زیادہ سخت چیز ہو کیا ہوگی؟ تو لیکن وہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے پھر اس کو نرم کر دیتا ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ہم نے ان کے لیے جو لوہا تھا نرم کر دیا تھا، اور انہوں نے بہت بڑی انڈسٹری قائم کی۔ لوہا نرم تھا، بڑے بڑے لوہا ایسے پگھلا دیا گیا تھا کہ وہ جیسے بناتے تھے وہ پھر بڑی بڑی چیزیں، بڑے بڑے برتن، ہر چیز، وہ بہت بڑی انڈسٹری تھی۔ آج بھی جو بہت ساری جو لوہے کو پگھلا کے ہی سارا کام کیا جاتا ہے، تو اگر اللہ نے یہ ادھر پگھلا دیا تھا ان کے لیے تو پتہ نہیں کیا نظام تھا، کیا سسٹم تھا۔ تو لوہا جب پگھلتا ہے تو پگھلا کے اس سے دنیا کی سخت سخت چیزیں بنائی جا سکتی ہیں، اور اس میں اگر اس کا معنی باس شدید کا مطلب ہوگا تو اس سے مراد صرف سختی ہوگی کہ اس کی سختی سے انسان بہت سارے فوائد اٹھاتا ہے، اور باس کا معنی جنگ بھی ہے کہ اس میں لڑائی کا سامان ہے۔ باس شدید تکلیف بھی، میں نے عرض کیا باس کا معنی تکلیف بھی ہے، باس کا معنی سختی بھی ہے، باس کا معنی جنگ بھی ہے۔ تو جب ہم باصائب والضراء کہتے ہیں تو اس میں ہم ایک کو جسمانی تکلیف کہتے ہیں، ایک کو ہم مالی تنگ دستی کہتے ہیں۔ ایک جسمانی تکلیفیں ہیں، ایک مالی تنگ دستی ہیں۔ باس شدید کا مطلب ہے اس میں لوہے میں بڑی سخت تکالیف، یعنی تکلیف دہ چیزیں بھی ہیں، اور مصیبت بھی ہے۔ باس مصیبت بھی ہے، باس لڑائی بھی ہے، لڑائی بھی اسی سے کی جاتی ہے۔ گویا پورا جو نظام جنگ و جدل ہے پوری کائنات میں، اس کا تعلق لوہے کے ساتھ ہے۔ سارے ہتھیار اسی سے بنتے ہیں، کوئی چیز ایسی نہیں، کوئی ہتھیار ایسا نہیں جس میں لوہا استعمال نہ ہوتا ہو۔ کوئی ہتھیار ممکن ہی نہیں ہے لوہے کے بغیر۔ آپ کسی کو کہیں کہ جناب وہ بندوق پکڑ کے کھڑا تھا، وہ کہے گا یہ تو پلاسٹک کی ہے۔ کوئی جس میں پلاسٹک آیا وہ ہتھیار نہیں ہے، یعنی خود ہی پتہ ہے لوہا ہوگا تو وہ ہتھیار ہوگا، لوہا نہیں ہے تو ہتھیار نہیں۔ سبحان اللہ۔ لہذا ہر چیز کی جو جس کے اندر کوئی سختی ہے، جس کے اندر کوئی تکلیف ہے، جس کے اندر جنگ ہے، جس کے ذریعے لڑائی کی جا سکتی ہے، جس کے ذریعے دوسروں کو، قوموں کو، قومیں تباہ کر کی جا سکتی ہیں، اور آج بھی دنیا میں جو بڑے بڑے میزائل بن رہے ہیں اور جو بم بنتے ہیں، اور ہر چیز اس میں لوہا ڈالا جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے جو دستی بم خود بناتے ہیں لوگ، اس میں لوہا ڈالتے ہیں، مختلف چیزیں، لوہے کے کچرے ادھر سے پکڑ کے اس میں ڈال دیتے ہیں، چھوٹا سا بارود ہوتا ہے، باقی لوہا ہوتا ہے، اس کے لوہے کے ذرات ہوتے ہیں، وہ لگتے ہیں جہاں، وہ جتنے زیادہ مہلک ہوتے ہیں اتنے زیادہ وہ تباہی پھیلاتے ہیں۔ اس لیے جو دنیا میں یہ جو ایٹم بم ہے، یہ جو اس کے جو کیمیکل اس کے اثرات ہیں، یہ دوسری، یہ بعد کی پیداوار ہے، اصل پیچھے اس کے لوہا ہی ہے جو ساری چیزوں کو، اب یہ جو کہتے ہیں جو یورینیم کو افزودہ کرتے ہیں، سنا ہے نا، یہ
عجیب و غریب کہانیاں سناتے ہیں، یورینیم افزودہ کر کے پھر ایٹم بناتے ہیں. اس کو کیسے کرتے ہیں واللہ عالم ان کی مشینوں. لیکن وہ اس قدر، یورینیم بھی تو ایک معدنیات میں سے ہے نا، اور اس کو کس طرح افزودہ کرتے، کہتے ہیں اتنے بڑے بڑے انہوں نے وہ بنائے ہوتے ہیں، یہ مشینیں بنائی ہوتی ہیں، اس کے اندر ہی اس کو گھماتے ہیں اور اتنی سپیڈ سے اور اتنے کیمیکل ریئیکشن کرتے ہیں کہ وہ بالآخر ایک ایسی چیز بن جاتی ہے جو ادروائز مہلک ہو جاتی ہے اپنے ایسے اثرات کی وجہ سے جو ظاہراً نہیں لگتے، لیکن اس کا تعلق ہوا میں شامل، وہ اس کے مضر اثرات ہوا میں شامل ہو جاتے ہیں اور ہوا میں شامل ہو کے مہلک بن جاتے ہیں. پیچھے ان کے بھی لوہا ہوتا ہے، یعنی پیچھے ان کے بھی معدنیات ہیں، وہ سخت چیزیں ہیں جو زمین سے نکلنے والی ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے اس کو میں نے آسمان سے نازل کیا. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، صرف لڑائیاں ہی نہیں ہیں اس میں لوہے کی وجہ سے. لڑائیاں کیوں ہیں؟ ضروری ہو جاتی ہیں، ٹکراؤ ہو جاتا ہے. عدل قائم کرنا ہے نا، تو عدل قائم نہیں ہوتا جب تک طاقت نہ ہو. تو طاقت ہونا بڑا ضروری ہے، تو طاقت بنتی ہے لوہے سے. لہٰذا اس کے لیے قرآن نے جو کہا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اپنی قوت اور طاقت تیار رکھو. اس سے توازن قائم ہوتا ہے. کیوں؟ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، اس کے ذریعے سے تمہارے دشمن بھی اور اللہ کے دشمن بھی دبک کے بیٹھے رہیں گے اور امن قائم رہے گا. امن قائم رکھنے کے لیے ڈنڈا دکھانا بڑا ضروری ہے. اور وہ جو کسی نے لکھا ہے، شاید اسی کی تفسیر میں لکھا ہے کہ 4 کتاباں عرشوں آئیاں تے 5واں آیا ڈنڈا. ڈنڈے باجوں بھجدا نہیں بے دیناں دا کنڈا. تو اس کے ذریعے سے پورا ایک نظام قائم ہوتا ہے، ایک قوت آتی ہے، ایک طاقت آتی ہے. وہ جو لیقوم الناس بالقسط جو ہے وہ قائم کرنے کے لیے انزلنا الحدید کی ضرورت تھی، اور وہ اللہ تعالیٰ نے یہ حدید نازل کیا. اسی کے ذریعے سارے انبیاء نے جتنا جہاد کیا ہے وہ اسی کے ذریعے سے کیا ہے. قیامت تک کے لیے لوہا جو ہے یہ بنیادی حیثیت رکھ. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور بہت سارے فائدے ہیں. صرف لڑائی والی چیزیں تھوڑی ہیں، فائدے والی بھی کتنی چیزیں ہیں. جو آپ انسانوں کی ضرورت کی ہر چیز میں تو لوہا استعمال ہوتا ہے، اور بہت کم چیزیں ہیں جو لوہے کے بغیر ہیں. بہت ساری چیزیں، لیکن منافع للناس، لوگوں کے لیے بہت سارے فائدے. کینچیاں، چاقو اس سے بنتے ہیں، برتن اس سے بنتے ہیں، اور بہت کچھ بنتا ہے، اور انسانوں کی سواریاں اس سے بنتی ہیں. ہر چیز کے اندر تو لوہا ہے، اور لوہے کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے شمار فوائد رکھے ہوئے. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُولَهُ بِالْغَيْبِ، اور یہ سارا کچھ اللہ نے یہ نظام جو قائم کیا ہے، اجتماعی نظام، یہ اس لیے قائم کیا ہے، اور یہ جو لوہا بنایا یہ بھی اس لیے تاکہ پتہ چلے کون کون اللہ اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے بغیر دیکھے. کون کون مدد کرتا ہے. گویا جو لوگ جہاد میں نکلتے ہیں، لڑائیوں میں نکلتے ہیں، وہ اگر کسی اور مقصد کے لیے نکلتے ہیں تو ان کی لڑائی وہ اللہ کی مدد کے لیے نہیں ہوتی، وہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے نہیں ہوتی. اعلاء کلمت اللہ کے لیے جو ہوگی وہی وہ لڑائی ہے جس کے لیے اللہ نے لوہا نازل کیا ہے، تاکہ اللہ اس کے ذریعے سے پتہ کرے کون اپنے لیے لڑ رہا ہے، کون اپنے مادی فائدے کے لیے لڑ رہا ہے، کون تیل کے لیے لڑ رہا ہے، کون لوہے کے لیے لڑ رہا ہے، کون سونے کے لیے لڑ رہا ہے، کون ڈالر کے لیے لڑ رہا ہے، کون کس مقصد کے لیے لڑ رہا ہے، اور کون اللہ اور اس کے رسولوں کی مدد کے لیے لڑ رہا ہے. یہ ہم جاننے کے لیے اسی لیے تو بنایا ہے سارا نظام. لہٰذا جیسے جو اسلام کا نظام امتحان کا جو تصور ہے، ہر لمحہ ہر حالت میں امتحان ہو رہا ہے. تو جب جنگیں ہو رہی ہوتی ہیں تب بھی امتحان ہو رہا ہوتا ہے. کون کس کے لیے لڑ رہا ہے، کون مدد کر رہا ہے، کون اس کے خلاف. یہ اللہ تعالیٰ. اچھا یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ صرف تمہاری لڑائیوں کے اوپر انحصار کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ تم جو لڑ رہے ہو پتہ چلے گا اسلام جیتتا ہے کہ نہیں جیتتا، اسلام کو کامیابی ملتی کہ نہیں ملتی، کون اللہ کی مدد کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اللہ فرماتا ہے ان اللہ قوی عزیز، اللہ کو تمہاری ان لڑائیوں کی ضرورت کوئی نہیں ہے. جو کرے گا، جو اللہ اور اس کے رسولوں کی مدد کرے گا، وہ اپنی بھلائی کے لیے کرے گا. اللہ کو کوئی ضرورت نہیں. ان اللہ قوی عزیز، وہ طاقت والا بھی ہے، غلبے والا بھی ہے. اللہ اکبر، اس کے پاس طاقت اور غلبہ دونوں ہیں. پھر جو تمہیں کہا ہے یہ نہ سمجھو کہ اس کو مدد کی ضرورت ہے، اس کو مدد کی ضرورت کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سورہ فتح میں بھی فرماتا ہے اور سورہ اعراف میں بھی فرماتا ہے کہ اپنے نبی کی مدد کرو. تو نبی کی مدد کرنا کیا ہے؟ کون سی چیز، کس چیز میں مدد کرو؟ نبی کی مدد وہ کرو
یعنی چاہے دین کی مدد ہو، چاہے نبی کی مدد ہو، چاہے اللہ کی مدد ہو۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ کون سی مدد ہے جس کی ضرورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے؟ کون سی مدد ہے جس کی ضرورت اللہ کو ہے؟ اور کون سی مدد ہے جس کی ضرورت اللہ کے دین کو ہے؟ اصل میں انسان کو ضرورت ہے۔ جو انسان اللہ کے ساتھ جڑے گا، جو انسان اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنی صلاحیتیں وقف کرے گا، جو انسان اس مقصد کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے گا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو پوری دنیا تک پہنچا دے، اگر وہ یہ کرے گا تو وہ واقعتاً مدد کر رہا ہے، اللہ کی بھی مدد کر رہا ہے، وہ اللہ کے دین کی بھی مدد کر رہا ہے، اللہ کے رسول کی بھی مدد کر رہا ہے۔ اور جو نہیں کر رہا، جو یہ نہیں کرتا، تو پھر اس کو سمجھ آ جاتی کہ یہ تو مدد نہیں کر رہا، اور جو اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین کی مدد نہیں کرتا، اس کی پھر اللہ بھی مدد نہیں کرتا، پھر وہ اپنے معاملے اس کے سپرد ہے، پھر قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا۔ ان اللہ قوی عزیز، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قوی ہے اور غلبے والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النَّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، یہی جو نظام یہاں بتایا ہے وہی نوح علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، جو پہلے ہم نے نبی بھیجے اور نوح علیہ السلام کو ہم نے بھیجا، وَإِبْرَاهِيمَ، اور ابراہیم علیہ السلام کو جو جد الانبیاء ہیں ان کو بھی جو بھیجا، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النَّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور ان کی جو اولادیں ہیں ابراہیم علیہ السلام کے اور نوح علیہ السلام کی اولادیں، ان میں بھی ہم نے جو نبوت اور کتاب رکھی، یہ سارا کا سارا اسی اجتماعی توازن اور اعتدال کے نظام کو قائم کرنے کے لیے تھا۔ وہ سب کچھ اسی لیے تھا۔ یہی ایک نظام ہے جو اللہ دنیا میں قائم کرنا چاہتا ہے، اور اسی نظام توازن و اعتدال کے لیے اللہ نے سارے نبی، اور یہاں خصوصیت کے ساتھ نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، کیونکہ وہ، اب دیکھیں، نوح علیہ السلام کی اولاد جن کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، سارے نبی ان کی اولاد میں سے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جد الانبیاء کہا جاتا ہے، ان کی نسلوں میں بھی سینکڑوں ہزاروں نبی آئے۔ اللہ، اب یہی نظام چلا ہے، یہ نظام امتحان تھا، اوپر بتا دیا ہے کہ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، تاکہ اللہ جان لے، مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، کون ہے جو بغیر دیکھے اللہ اور اس کے رسولوں کی حمایت کرتا ہے۔ تو یہاں فرمایا فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، ان میں سے کچھ لوگ تو ہدایت پائے، یعنی کچھ لوگ ہدایت یافتہ ہوئے، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن ان میں سے اکثریت ہمیشہ نافرمانوں کی رہی۔ یعنی ایک پوری تاریخ یہ ہے کہ معاندین نبوت اور نبیوں کی فرمانبرداری کرنے والے کم رہے، نبیوں کی دشمنی کرنے والے زیادہ رہے، اور معاندین نبوت ہمیشہ زیادہ رہے، کثیر منہم فاسقون۔ اور یہ گویا ساتھ جو ہے وہ کفار مکہ کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ تم اگر زیادہ بڑھ چڑھ کے نبی کی مخالفت کر رہے ہو تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہر دور میں معاندین نبوت جو ہے وہ زیادہ رہے ہیں، لیکن ان میں کچھ نہ کچھ تو ہے وہ ہدایت یافتہ رہے۔ ثم قفینا علی آثارہم برسلنا وقفینا بعیسی ابن مریم وآتیناہ الانجیل، پھر ہم نے اس کے بعد اس کے نقش قدم پر پیچھے بھیجا، ثم قفینا، پھر ہم نے اس کے پیچھے بھیجا، علی آثارہم، ان کے نقش قدم پر، ان کے آثار پر۔ آثار کہتے ہیں یہ جو نشان پڑتا ہے اس کے اوپر، اور قفا اصل میں یہ جو گدی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں قاف فا یا، تو جو ایک دوسرے کے پیچھے لگاتار کوئی چیز اسی پیٹرن پر آتی جائے تو اس کو کہتے ہیں قفینا، قفا، ہم نے اس کے پیچھے بھیجا، علی آثارہم، ان کے نقش قدم پر۔ یہ نہیں اس طرح چلا، یہ قافیہ کا لفظ بھی آپ اردو ادب میں خاص طور پہ دیکھتے ہیں، اردو قافیہ، یہ جو ایک وزن پہ اس کے بعد الفاظ آتے جائے تو کہتے ہیں ہم قافیہ ہے، ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے۔ تو ثم قفینا، پھر ہم نے اس کے پیچھے بھیجے، یعنی پے در پے بھیجے، علی آثارہم، ان کے نقش قدم پر، برسولنا، اپنے رسولوں کو بھیجا، یعنی اپنے رسولوں کو ہم نے اس کے بعد بھیجا۔ بہت سارے رسول آئے، اکیلے نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام تو نہیں آئے، اس کے بعد ایک پورا سلسلہ چلا، اور وہ کئی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، لیکن باقیوں کا نام نہیں لیا،
یہاں خصوصیت کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کا نام دیا. وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مریم، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو بھیجا. وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، اس کو نے انجیل بھی دی. وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً، اور جن لوگوں نے اس کی پیروی کی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، جو ان کے پیچھے چلے، ان کے دلوں میں ہم نے رافت اور رحمت ڈال دی، نرمی اور شفقت. یعنی ترجمہ کرنے والے کہتے ہیں رافت کا معنی نرمی اور رحمت کا معنی شفقت. اصل میں یہ پورے سیاق کلام کو اگر ہم سمجھیں تو سختی کی بات ہوئی نا، تو جو یہودی تھے نا وہ اور زیادہ سخت ہو گئے تھے. ہم سورہ بقرہ میں پڑھ آئے ہیں کہ جوں ان کے اوپر دینی تعلیمات آتی تھیں وہ اور زیادہ سخت ہو جاتے تھے. ٹھیک ہے، ان کے دل جو ہیں اور زیادہ سخت. وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، ان کے دل سخت ہو گئے. ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، یعنی چاہیے تو تھا کہ اللہ کی نشانیاں دیکھ کر ان کے دل نرم ہوتے، ان کے دل اور بھی سخت. ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، اور پھر وہ اس طرح کے ہو گئے کہ فَهِيَ كَالْحِجَارِ، یا تو پتھروں جیسے ہو گئے، او اشد قسوہ، یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو. یہ یہودیوں کے اندر یہ سختی تھی. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجے، یہاں خصوصیت کے ساتھ ان کا ذکر اس لیے کیا، ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس پر قرآن نازل ہوا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس سے ماقبل آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام، اور دوسرا یہ کہ انہوں نے جو ٹرینڈ چینج کیا اور جو خصوصیت ہے ان کی، جس مقصد کے لیے وہ آئے، وہ انجیل جو لے کے آئے تھے وہ احکام کی کتاب نہیں تھی. احکام کی کتاب تورات ہی ہے. انجیل جو ہے صرف اخلاقیات کی کتاب ہے، وعظ و نصیحت کی کتاب ہے، تذکیر کی کتاب ہے. ان کو نصیحتیں کرنے کے لیے، ان کی سختی ختم کرنے کے لیے، اور ان کی سختیوں کا جواب دینے کے لیے، اور ان کی اصلاح کے لیے. جیسے خود بائبل میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں بنی اسرائیل کی جو گم شدہ بھیڑیں ہیں نا ان کی اصلاح کے لیے آیا ہوں. یعنی انہی کی جو سختیاں تھیں، اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، چونکہ ان کی انجیل کے اندر وعظ و نصیحت تھی، دل نرم کرنے والی چیزیں تھیں، لہذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے جو پیروکار ہیں ان کے اندر ہم نے رافت اور رحمت رکھ دی. رافت اور رحمت رکھ دی. اچھا، یہ جو ایک تو یہ یہاں سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کون لوگ تھے جن کے دل میں رحمت اور رافت اللہ فرماتا ہے ہم نے رکھ دی. یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اولین پیروکار. ان کا تذکرہ اللہ کریم نے دوسری جگہ فرمایا کہ وہ حواری تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے. حواری کون تھے یہ ایک الگ بحث ہے، اس کے بارے میں ہم نے بات کر لی کہ حواری جو ہیں وہ ویسے تو ساتھیوں کو کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ساتھی. بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، حور اور ہا واو رام را سے جو مادے سے جو لفظ آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے سفیدی. تو یہ اصل میں حواری وہ لوگ تھے جو کپڑے دھونے کا کام کرتے تھے اور دھوبی تھے. بنیادی طور پر یہ پیشے کے اعتبار سے دھوبی تھے حواریون. اور یہ ان کی بستیاں تھیں باقاعدہ ایک یہ جو دریائے گلیلی، جس بحیرہ طبریہ جس کو کہتے ہیں، یہ حضرت یہ جو اگر آپ فلسطین کے ساتھ، جس کو شام کا علاقہ اس دور میں کہا جاتا تھا، فلسطین، لبنان، شام، آج کا شام اور اردن، یہ جو 4 ممالک ہیں، اور اس کے ساتھ کچھ علاقہ تھوڑا سا وہ اور بھی، اور اس کو سارے کو ملا کے اس دور میں شام کہا جاتا تھا. یہ سارا ملک شام تھا. تو شام میں، اس دور کے شام میں، اور آج کے دور میں کہہ لیجئے کہ فلسطین، لبنان اور شام اور اردن، اس کے درمیان میں ایک بحیرہ ہے، چھوٹا سا ندی ہے، اس کو کہتے ہیں بحیرہ طبریہ. اس کے ارد گرد بہت ساری بستیاں تھیں بحیرہ طبریہ کے کنارے. تو یہ حواری اصل میں وہاں کے رہنے والے لوگ تھے، اور یہ مشہور تھے حواری، اور کہتے تھے یہ حواریوں کی بستیاں. تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فلسطین کے لوگوں نے ان کی دشمنی پر اتر آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے، بالکل اسی طرح جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مکہ سے نکل کر طائف گئے تھے اور طائف والوں سے جا کے بات کی تھی. تو طائف والوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا. تو اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب وہاں سے نکلے ہیں تو انہوں نے جا کے حواریوں سے بات کی ہے،
اور پھر آگے سے حواریوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں، تو وہ حواری ہیں۔ تو والذین اتبعوہ جو ہے نا، یہاں جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وقفینا بعیسی ابن مریم وآتیناہ الانجیل وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ، وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، یہ کون تھے؟ قرآن کہتا ہے کہ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا تھا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ وہ مدد جا کے اللہ جان لے، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُولَهُ بِالْغَيْبِ، اللہ اور اس کے رسولوں کی کون مدد کرتا ہے؟ تو حواریوں نے کہا تھا ہم مدد کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے دلوں میں ہم نے نرمی ڈال دی تھی، رافت اور رحمت ڈال دی تھی۔ رافت اور رحمت کے بارے میں نے عرض کر دیا، ایک تو یہ بات سمجھ آ گئی کہ ان سے مراد حواری ہیں، دوسری بات اس سے یہ رافت اور رحمت کیا ہوتی ہے؟ دونوں کا معنی نرمی ہے، ترجمہ کرتے وقت کہتے ہیں کہ ایک نرمی ہے، ایک شفقت ہے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ جو رحمت ہے نا، یہ ایک عمومی جنرلائزڈ چیز ہے، جو ہر ایک کو فائدہ پہنچانے کے لیے اللہ نے قانون بنایا، اس کا نام رحمت ہے۔ ہر ایک کو فائدہ پہنچانے کے لیے جو قانون ہے اللہ کا، اس کا نام ہے قانون رحمت۔ اور وہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور لفظی معنی رحمت کو تو ڈھانپ لینا، اور رافت کا لفظی معنی نرمی ہے، لیکن رافت جو ہے اصطلاحی اعتبار سے دراصل رحمت کا ہی حصہ ہے۔ رافت جو ہے رحمت کا خاص حصہ ہے، اور رحمت عام ہے، اور جب اکٹھے استعمال ہوں رافت اور رحمت تو پھر ان میں سے تھوڑا سا فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ رافت وہ نرمی اور شفقت ہے یا وہ رحمت ہے جو کسی کو نقصان سے بچانے کے لیے کی جائے۔ نقصان سے بچانے کے لیے جو کسی کو یعنی نقصان نہ ہو جائے، وہ جو رحمت کا اظہار کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں رافت۔ وہ رحمت کا حصہ، وہ نرمی جو کسی کو تکلیف یا نقصان پہنچانے سے بچانے کے لیے کام آتی ہے، اور رحمت وہ ہوتی ہے جو کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ تو ایک نقصان سے بچانے کے لیے اور ایک فائدہ پہنچانے کے لیے۔ یہ نقصان سے بچانے، یہ تکلیف سے بچانے کا مفہوم سمجھ میں آتا ہے سورہ نور کی آیت نمبر 2 سے، جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بدکار ہیں نا ان کو کوڑے مارو، کوڑے مارو، اور لوگ بھی دیکھیں اس کو، سر عام مارو، اور ساتھ یہ فرمایا کہ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ، تمہارے دلوں میں نرمی نہ آئے۔ اور وہ رافہ کون سی ہے؟ یعنی کسی کو کوڑے لگ رہے ہیں تو ان کو کوڑوں کی تکلیف سے بچانے کے لیے دل میں نرمی آ جائے، رحمت کا جذبہ آ جائے کہ میں اس کو کوڑوں کی تکلیف سے بچا لوں۔ جو مجرم ہے نا، اس کو جرم کی سزا دیتے ہوئے تمہارے دلوں میں یہ نرمی نہیں آنی چاہیے۔ تو گویا نرمی، رافت وہ نرمی ہے جو کسی کو تکلیف پہنچانے سے یا تکلیف سے بچانے کے لیے جو نرمی اختیار کی جاتی ہے، جو رحمت اختیار کی جاتی ہے، وہ رافت ہوتی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ جو ہے بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ تعالیٰ تو رحم کرنے والا ہے، رحمتوں والا ہے، اور رؤوف بھی ہے۔ اور جب اللہ رؤوف ہے تو اس کا مطلب ہے انسانوں کو نقصان سے بھی وہی بچاتا ہے اور انسانوں کو فائدہ بھی وہی پہنچاتا ہے۔ تو اللہ کی جو رافت اور رحمت ہے وہی انسان کے اصل میں فائدے پہنچانے اور نقصان سے بچانے کے لیے اللہ کی رافت و رحمت کی ضرورت ہے۔ لیکن وہ اللہ جو خود اپنے بندوں کے لیے رؤوف الرحیم ہے، وہ انسانوں کو بھی کہتا ہے کہ تم رؤوف الرحیم بنو، لوگوں کے لیے رافت اور رحمت کا جذبہ رکھو۔ اور رافت اور رحمت کا جذبہ مجرموں کے لیے نہیں ہے، البتہ عام لوگوں کے لیے رافت اور رحمت کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اور وہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ والے اخلاق اپنے اندر پیدا کرو، یعنی جیسے اللہ رحم کرتا ہے تم بھی رحم کیا کرو، اللہ شفقت فرماتا ہے، اللہ نرمی کرتا ہے، تم بھی نرمی کیا کرو۔ اور جیسے یعنی اس طرح کے اخلاق، اس لیے کہ الخلق عیال اللہ، یہ اللہ کی مخلوق ہے، ساری مخلوق جو ہے اس کو یہ اللہ کی رعیت ہے، تو ان کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جتنی یہودیوں میں سختی تھی نا، تو اتنی نرمی دکھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے ان کے پیروکاروں میں رأفت و رحمہ آ گئی۔
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا